باب نمبر 17۔ سائے اور آسیب کا ملک۔ کوہر کے بادل سامنے سے ہٹتے جاتے ہیں، چشموں اور ندیوں کے کنارے بندق کی جھاڑیاں کھڑی ہیں، پاؤں کے نیچے موٹی دبی ہوئی کائی اور دھوکہ دینے والی دلدل ہے، کالی کالی چٹانوں پر لال لال پتوں کی بیلیں چڑھی ہیں، سارے ملک پر ایک سکوت کا عالم ہے، ہر طرف مردنی سی چھائی ہے، درختوں کی چوٹیوں پر شکرے اڑ رہے ہیں، لیکن وہ طائران خوشنوا جو صبح کے آثار دیکھتے ہی چہکنے لگتے ہیں نام کو نہیں۔ یہاں کے آسمان کا رنگ بھی سمرقند کے آسمان کی طرح گہرا نیلی فام نہیں، کہیں کہیں نیچے نیچے مٹی کے ٹیلے کوہر کے غبار میں دھندلے دھندلے نظر آتے ہیں۔ یہ خاک کے تودے تو قبریں ہیں یا کبھی کسی بے زبان عدم رفتہ قوم کے گھر تھے جو اب مٹی کے ڈھیر ہیں۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ یہ ملک ظلمات کہلاتا ہے، اگر کوئی تاجر ہمت کر کے یہاں تک پہنچ بھی گیا تو وہ اپنا مال یہاں چھوڑ کر کہیں خود دور چلا جاتا، جب واپس آتا ہے تو اپنے مال کی جگہ سموار اور جانوروں کی کھالیں رکھی دیکھتا ہے، یہاں کے رہنے والے کسی کو نظر نہیں آتے۔ یہ ملک قوم کیمیری کا وطن اور ہائی پر بوری کا مسکن تھا جو شمال کی متوطن قومیں بتائی گئی ہیں۔ یہ سب خانہ بدوش لوگ تھے، اور اگر واقعی وہ کہیں یہاں تھے بھی تو اس وقت تیمور کے لشکر کی آہٹ پاتے ہی اور بھی غائب ہو گئے ہوں گے۔ جنوب کی طرف کے قلعے آباد تھے، گو توختمش نے وہاں کے آدمیوں اور مویشیوں کو اپنا راستہ نکالنے میں بہت کچھ ہلکا کر دیا تھا، لیکن ان اقطاع شمال میں تو تیمور کا لشکر فی الواقع ایسے ملک میں داخل ہو رہا تھا جو بظاہر غیر آباد تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جس قدر قراول آگے بھیجے گئے تھے وہ صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافروں کی طرح آوارہ گرد رہے، مگر یہ صحرا بالکل غیر آباد بھی نہ تھا، البتہ تاتاریوں کو جو دھوپ میں تپتی بنجر زمینوں، نہروں اور چشموں اور ایسے شہروں کو دیکھے ہوئے تھے جو دریا کے کنارے آباد تھے۔ یہ تاریک اور مرطوب وسیع سرزمین جس میں انسان کا پتہ نہ تھا بہت دشوار گزار اور مہیب نظر آئی ہوگی۔ ملا و مشائخ بالخصوص بہت پریشان تھے، کیونکہ معمولی اوقات نماز کی پابندی یہاں ممکن نہ تھی۔ صبح کے آثار بہت جلد ظاہر ہو جاتے تھے، حالانکہ سورج کے نکلنے میں ابھی کئی گھنٹے باقی ہوتے تھے۔ لوگوں کو صبح کی نماز کے لیے ایسے وقت اٹھنا پڑتا تھا کہ ابھی رات کے گھنٹے پورے ختم نہ ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح سویرے سے شام کی شفق ظاہر ہو جاتی تھی، گو سورج کے ڈوبنے میں ابھی کئی گھنٹے باقی ہوتے تھے۔ شفق شام کے ظاہر ہونے اور نماز عشاء کے وقت میں کئی گھنٹے کا فصل تھا۔ عشاء اگر پڑھی جاتی تو تاریکی کا زمانہ اتنا نہ ملتا تھا کہ لوگ بخوبی آرام کر سکتے۔ انہی وجوہ سے اہل شریعت نے حکم دیا کہ اوقات نماز میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس اثناء میں تیمور نے پورے لشکر سے 20,000 فوج علیحدہ کی اور اسے سیروردہ کی لشکر کا سراغ لگانے کے لیے روانہ کیا۔ امراء میں سے تقریباً ہر متنفس نے اس فوج کے ساتھ سردار بن کر جانا چاہا، لیکن تیمور نے اپنے نوجوان فرزند شہزادہ عمر شیخ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ 20,000 فوج لشکر سے علیحدہ ہو کر وسیع میدانوں میں غائب ہو گئی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ایک قراول خبر لایا کہ شہزادہ عمر شیخ کی فوج ایک بڑے دریا کے کنارے پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد ہی ایک دوسرے قراول نے خبر بھیجی کہ 5 یا 6 مقامات پر آگ کی ایسی ڈھیریاں نظر آئی ہیں جن میں آگ ابھی تک بجھی نہ تھی۔ دشمن کا یہ سب سے پہلا سراغ تھا جو دریافت ہوا تھا۔ تیمور نے ان خبروں کے سنتے ہی بڑے بڑے آزمودہ کار قراولوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ جہاں تک تیز جانا ممکن ہو شہزادہ عمر کے پاس جائیں اور تمام صحرا کو دشمن کا پتہ چلانے میں فوراً چھان ڈالیں۔ تیمور ان قراولوں کے روانہ ہونے کے بعد کچھ فوج لے کر ان کے پیچھے چلا۔ شہزادہ عمر شیخ کی 20,000 فوج جہاں ٹھہری تھی وہ دریائے توبل کا علاقہ تھا۔ یہ دریا دریائے اوبی میں شامل ہو کر بحر منجمد میں گرتا ہے۔ آگ کی ڈھیریاں جو نظر آئی تھیں وہ دریا کے پاس اس کے مغربی کنارے کی طرف تھیں۔ تیمور تیر کر دریا اترا اور شہزادہ عمر شیخ کی 20,000 فوج سے جا ملا اور فوراً اس فوج کو اپنی سرکردگی میں لے لیا۔ اب قراولوں نے امیر کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر پہنچائی کہ بعض مقامات ایسے ملے ہیں جہاں 1 یا 2 دن پہلے کسی نے آگ جلائی تھی اور گھوڑوں کے گزرنے کے نشان بھی ملے ہیں۔ تیمور نے شیخ داؤد ترکمان کو جو شہ سواری میں کامل اور شجاعت کے کاموں میں نامور تھا، حکم دیا کہ مغرب کی طرف جا کر دشمن کو تلاش کرے۔ شیخ داؤد گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا اور 2 دن اور 2 راتوں کے بعد جس چیز کو ڈھونڈنے نکلا تھا اسے پا لیا۔ کئی پھوس کی جھونپڑیاں ملیں۔ شیخ نے ان کے گرد ایک چکر لگایا اور ایک جگہ رات بھر چھپا ہوا بیٹھا رہا۔
صبح کو رات کی محنت وصول ہو گئی۔ دیکھا کہ جھونپڑیوں سے ایک سوار نکل کر ادھر ہی آ رہا ہے جدھر یہ بیٹھا تھا۔ جو ہی سوار قریب پہنچا، شیخ داؤد نے دوڑ کر اس کی مشکیں کس لیں اور واپس چلا۔ فوج ہراول کا جو حصہ اس کی طرف آتا ہوا پہلے ملا، اس میں اس قیدی کو لے کر پہنچا، لیکن قیدی کو توکتمش کا حال کچھ معلوم نہ تھا۔ اس کا بیان صرف اتنا تھا کہ جھونپڑیوں کے قریب اس نے 10 سواروں کو جو زرہ بختر لگائے تھے پڑاؤ ڈالے دیکھا تھا۔ تیمور نے 60 تاتاری سواروں کو کوتل گھوڑے دے کر اس حکم سے روانہ کیا کہ جس طرح ہو ان 10 سواروں کو ڈھونڈ کر سامنے حاضر کیا جائے۔ تیمور کو آخرکار دشمن کا اتنا سراغ مل گیا کہ جو تدبیریں اس نے سوچ رکھی تھیں ان پر عمل شروع کیا جائے۔ 10 سوار گرفتار ہو کر سامنے لائے گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ سیروردہ کی فوجیں یہاں سے سمت مغرب میں 1 ہفتے کی راہ پر مقیم ہیں۔ شمال کی طرف تیمور کا یہ دور دراز کوچ ماہران فنون جنگ کے نزدیک، جو قواعد اور قوانین کے بڑے پابند ہیں، حیرت کے قابل تھا۔ مگر تیمور کی یہ لشکر کشی بغیر پابندی قواعد اور معذرت خطا عمل میں آئی تھی۔ کسی قسم کی کمزوری ظاہر کرنے یا دشمن کو اس بات کا موقع دینا کہ وہ اچانک حملہ کر بیٹھے، تیمور اپنے حق میں سم قاتل سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن اس کے بڑھے آنے کو خوب دیکھ رہا ہے، گو دشمن تیمور کو ابھی تک نظر نہ آیا تھا۔ توکتمش کو تیمور کی نقل و حرکت کی خبریں برابر پہنچ رہی تھیں۔ تیمور کو اس وقت ایک ایک لمحہ عزیز تھا۔ سیروردہ کو مجبور کر کے میدان جنگ میں لانا اور موسم گرما ختم ہونے سے قبل کسی شاداب اور مزروعہ زمین میں اپنے لشکر کو اتارنا ضروریات سے تھا۔ تیمور تعجیل چاہتا تھا، توکتمش اس کے برعکس تاخیر کو اپنے حق میں مفید سمجھتا تھا، یعنی جہاں تک ممکن ہو لڑائی شروع کرنے میں دیر کی جائے۔ سمت شمال میں تیمور کی تیز رفتاری توکتمش کی تدابیر میں خلل انداز ہوئی، کیونکہ تیمور کی تیزی دیکھ کر توکتمش کو سمت مقابل میں فوجیں روانہ کرنی ضروری ہوئیں، اور یہ اہتمام کرنا پڑا کہ جس مقام پر خود تھا اور جہاں تیمور کا لشکر تھا، ان دونوں کے درمیان اپنی فوجیں رکھے۔ مغرب کے میدانوں اور دریائے آتل، دولگا اور بحر اسود کے علاقوں سے ایسے قبائل جو توکتمش کے تابع تھے بکثرت آ کر اس کی فوج میں شامل ہوتے جاتے تھے۔ توکتمش کے تابع اس قدر قبائل تھے کہ اگر وہ سب جمع ہو جاتے تو تیمور سے توکتمش کی فوج 2 چند ہو جاتی۔ اب تیمور کی فوجوں نے جو دشت و صحرا کی پروردہ تھیں، نقل و حرکت میں داؤ پیچ دکھانے شروع کیے۔ احتیاط سب سے بڑی شرط تھی، بالخصوص ایسے دشمن کے مقابلہ میں جو ایک دن میں 100 میل کی منزل طے کرتا ہو اور جو مخالف کی نظر سے اس وقت تک غائب رہے جب تک کہ خود لڑائی کا وقت پسند کر کے مقابلے پر نہ آ جائے۔ تیمور کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جتنے خطرے پیش آنے ممکن تھے وہ سب اس کی نظر میں تھے۔ سپاہ کی نوبت فاقہ کشی کو پہنچ چکی تھی۔ 6 دن تک مغرب کی جانب فوجوں کو تیزی سے لے جا کر آخر کار یورال، آب یالک یا یاجک کے کنارے پہنچ گیا۔ سیروردہ کے 10 سوار جن کو قید کر رکھا تھا، ان سے معلوم ہوا کہ اس دریا کے 3 گھاٹ ہیں جو تھوڑے تھوڑے فاصلے سے واقع ہیں۔ تیمور نے خود بڑھ کر ایک گھاٹ کو دیکھا، مگر وہاں دیکھ کر اسے لشکر کا اترنا پسند نہ آیا، بلکہ حکم دیا کہ لشکر اس وقت جہاں ہے اسی کے سامنے سے دریا اتر کر دوسرے کنارے جائے۔